بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بات ہے سچ۔ اب پیش خدمت ہے ظلم و بربریت، دہشت اور خوف اور محبت کی سچی داستانوں اور آپ بیتی کا سلسلہ، جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی بھی ناول سے زیادہ سنسنی خیز، ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعات سے بھرپور، جسے آپ کبھی بھی فراموش نہ کر پائیں۔ اب پیش کرتے ہیں پردیپ چند آہیر کی آپ بیتی، اس کی زبانی۔ اگر میں یہ کہوں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے آج تک میں دنیا کا سب سے ظالم ترین، بدترین اور خوش قسمت ترین انسان ہوں، بلکہ درندہ ہوں، تو یہ میرا سچا اور بالکل صحیح تعارف ہوگا۔ میں ضلع مظفر نگر کی بڑھانہ تحصیل کے ایک مسلم راجپوت اکثریت کے ایک گاؤں کے آہیر گدڑیا کے گھر اب سے 42 سال قبل پیدا ہوا۔ میرا گھرانہ بہت مذہبی، ہندو اور جرائم پیشہ تھا۔ والد اور چچا ایک گروہ کے سرکردہ لوگوں میں تھے۔ لوٹ مار ظلم خاندانی طور پر گٹھی میں پڑا تھا۔ 1987 میں میرٹھ کے فسادات کے موقع پر اپنے باپ کے ساتھ رشتہ داروں کی مدد کے لیے میرٹھ میں رہا۔ ہم دونوں نے کم از کم 25 مسلمانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ اس کے بعد مسلم نفرت کے جذبہ سے متاثر ہو کر بجرنگ دل میں شامل ہوئے۔ بابری مسجد کی شہادت کے سلسلہ میں 1990 میں شاملی میں کتنے ہی مسلمانوں کو قتل کیا۔ 1992 میں بڑھانہ میں بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا۔ بڑھانہ میں ایک بہت مشہور نام کا بدمعاش مگر سچا مسلمان تھا، جس سے پورے علاقے کے غیر مسلم تھراتے تھے۔ میں نے اپنے ساتھی کی مدد سے اس کو گولی ماری۔ اس مسلم دشمنی میں مجھ درندے نے ایک ایسی ظالمانہ حرکت بھی کی کہ شاید ایسی بربریت اور ظالمانہ حرکت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کسی نے نہ دیکھی ہوگی، نہ سنی ہوگی، نہ خیال کیا گیا ہوگا۔ میرے ایک بڑے بھائی ہیں۔ اتنے ظلم اور جرائم کے باوجود ہم دونوں بھائیوں بے انتہا محبت ہے۔ میرے بھائی کی 2 لڑکیاں اور 2 لڑکے تھے۔ میرے کوئی اولاد نہیں ہے۔ ان کی بڑی لڑکی کا نام ہیرا تھا۔ وہ عجیب دماغی لڑکی تھی، بہت ہی بھاوک، جذباتی، جس سے ملتی بس دیوانوں کی طرح، جس سے نفرت کرتی پاگلوں کی طرح۔ کبھی کبھی ہمیں خیال ہوتا شاید اس پر اوپری اثر ہے۔ کئی سیانوں وغیروں کو بھی دکھایا، مگر اس کا حال جو کا تو رہا۔ اس نے 8ویں کلاس تک اسکول میں پڑھا۔ بڑی ہو گئی، اس کو گھر کے کام کاج پر لگا دیا گیا، مگر اس کو آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ہائی اسکول کا فارم بھر دیا، پھر 8 دن تک کھیتوں میں مزدوری کی تاکہ فیس بھر سکے اور کتابیں بھی لے۔ جب کتابیں اس کی خود سمجھ میں نہیں آئیں تو برابر کے ایک براہمن کے گھر، یعنی کہ برہمن کے گھر، اس کی لڑکی سے پڑھنے چلی گئی۔ برہمن کا ایک لڑکا بدمعاش اور ڈاکو تھا۔ نہ جانے کس طرح میری بھتیجی ہیرا کو اس نے بہکایا، اس کو لے کر رات کو فرار ہو گیا۔ اس کو لے کر بڑوت کے پاس ایک جنگل میں جہاں اس کا گروہ رہتا تھا پہنچا۔ اس کے ساتھ چلی تو گئی، مگر وہاں جا کر اسے اپنے ماں باپ کی عزت جانے، اپنی بدنامی اور غلطی کا احساس ہوا اور چپکے روتی تھی۔ اس گینگ میں ایک ادریس پور کا مسلمان لڑکا بھی رہتا تھا۔ ایک روز اس نے روتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے رونے کی وجہ معلوم کی۔ اس نے بتایا، میں کم عمری اور کم سمجھی میں اس کے ساتھ آ تو گئی، مگر مجھے اپنی عزت خطرے میں لگ رہی ہے اور میرے ماں باپ کی پریشانی مجھے بہت یاد آ رہی ہے۔ اس کو ہیرا پر ترس آ گیا۔ اس نے بتایا، میں مسلمان ہوں اور مسلمان اپنے عہد کے سچے کو کہتے ہیں۔ میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، میں تیری عزت کی حفاظت کروں گا اور تجھے اس جنگل سے نکال کر صحیح سلامت تیرے گھر پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، لڑکی تو بہت بہادر، اپنے ارادے کی پکی معلوم ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے گروہ میں 1-2 لڑکیوں کو ضرور شامل کرنا چاہیے، اکثر ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جنگل میں اس کو ساتھ رکھنے کا طریقہ یہ ہے، اس کو لڑکوں کے کپڑے پہناؤ۔ اس کی بات سب کی سمجھ میں آ گئی۔ ہیرا کو کپڑے پہنا کر لڑکا بنایا گیا، اس کو ساتھ لے کر پھرتے تھے۔ اس نے دیکھا 10-12 لوگوں میں اس مسلمان کا حال سب سے الگ تھا اور بات کا پکا تھا، اچھی رائے دیتا تھا اور جب مال بڑھتا تھا اس میں کچھ غریبوں کا حصہ رکھتا تھا۔ ہیرا کو الگ کمرے میں سلاتا اور رات کو بار بار اٹھ کر دیکھتا کچھ ساتھی ادھر تو نہیں آیا۔ جب کچھ روز ہیرا کو ان کے ساتھ ہو گئے، ان کو دیکھ کر اطمینان ہوا ان کی گینگ کی ممبر بن گئی ہے تو اس کی چوکیداری کم کر دی گئی۔ اب اس نے ایک روز ہیرا کو ایک بہانے سے بڑوت بھیجا اور ہیرا سے کہا کہ وہاں ٹانگا میں بیٹھ کر ہمارے گھر ادریس پور چلی جانا اور وہاں جا کر میرے چھوٹے بھائی سے سارا حال سنانا اور کہنا تیرے بھائی نے بلایا ہے، اور اس کو بتا دینا کہ یہاں آ کر یہ کہے وہ لڑکی بڑوت والوں نے شک میں پکڑ کر پولیس والوں کو دے دی ہے۔
ہیرا نے ایسے ہی کیا۔ اس کا بھائی جنگل میں آیا، اپنے بھائی سے جا کر کہا اس لڑکی کو بڑوت والوں نے پکڑ کر شک میں پولیس کو دے دیا ہے۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا ہیرا کو تھانے بھیج دو، وہ جا کر تھانے میں کہے ایک گروہ مجھے اٹھا کر گاؤں سے لے گیا، کسی طرح چھوڑ کر آ گئی ہوں، اب مجھے اپنی جان کو خطرہ ہے۔ ہیرا نے ایسے ہی کیا۔ بڑوت تھانے والوں نے بڑھانا تھانہ سے رابطہ کیا، وہاں پر اس لڑکی کے اغوا کرنے کی رپورٹ پہلے ہی درج تھی۔ لیڈیز پولیس لے کر بڑھانا تھانہ کے لوگ بڑوت آئے اور تھانہ سے اس ہیرا کو لے گئے۔ ہیرا کو لے کر ہمارے گاؤں آئے، ہم نے اس کو گھر رکھ تو لیا، مگر ایسی بد چلن لڑکی کو گھر میں کس طرح رکھیں؟ ہیرا نے بتایا مجھے تو گروہ اٹھا کر لے گیا، مگر میں نے اپنی عزت کی حفاظت کی ہے، کسی کو یقین نہ آیا۔ ایک پڑھے لکھے رشتہ دار بھی آئے، انہوں نے کہا ڈاکٹری کروا لو۔ ہم دونوں بھائی ڈاکٹری کے لیے بڑھانا ہسپتال اس کو لے کر گئے، اور خیال یہ تھا اگر اس کی عزت سلامت ہے تو واپس لائیں گے، ورنہ مار کر بڑھانا کی ندی میں ڈال آئیں گے۔ اللہ کا کرم ہوا کہ ڈاکٹر نے رپورٹ دی کہ اس کی عزت محفوظ ہے۔ خوشی خوشی اس کو لے کر گھر آئے، مگر وہ اب مسلمانوں کا بہت ذکر کرتی تھی اور بار بار ایک مسلمان لڑکے کی شرافت کی وجہ سے اپنے بچ جانے کا ذکر کرتی تھی۔ وہ مسلمانوں کے گھر جانے لگی، وہاں ایک لڑکی نے اس کو دوزخ کا کھٹکا اور جنت کی کنجی کتاب دے دی۔ مسلمانوں کی کتاب میں نے گھر میں رکھی دیکھی تو میں نے اس کو بہت مارا اور خبردار کیا اگر اس طرح کی کتاب میں نے گھر میں دیکھی مجھے کاٹ کے رکھ دوں گا، مگر اس کے دل میں اسلام گھر کر گیا تھا۔ اسلام نے اس کے دل کی اندھیری کوٹھی کو اپنے پرکاش یعنی نور سے منور کر دیا تھا۔ اس نے مدرسہ میں ایک مسلمان لڑکی کے ساتھ جا کر ایک مولانا کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا اور چپکے نماز سیکھنے لگی، اور وہ سمے پر یعنی وقتاً فوقتاً نماز پڑھنے لگی۔ مسلمان ہونے کے بعد وہ شرک کے اندھیرے گھرانے میں گھٹن محسوس کرنے لگی، وہ بالکل اداس رہتی تھی۔ ہر وقت ہنسنے والی لڑکی ایسے ہو گئی جیسے اس کا سب کچھ بدل گیا ہو، نہ جانے کس طرح اس نے پروگرام بنایا، پھر گھر سے چلی گئی۔ ایک مولانا صاحب اس کو اپنی بیوی کے ساتھ پھر چھوڑ آئے، اس کو دہلی اپنی بہن کے پاس بھیج دیا، ان کو رانی پھوپھو کہتی تھی۔ وہاں اس کی بہت اچھی دینی تربیت ہوئی، بہت مناسب ماحول بنا جس اس کو پکا مسلمان بنا دیا۔ اب اگر قرآن حکیم نازل ہوتا تو یقین جانیے اس ایمان والی شہید بچی کا ضرور ذکر ہوتا۔ اسے اپنے گھر والوں سے بہت محبت تھی، خصوصاً اپنی ماں سے تو بہت محبت کرتی تھی۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی، ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ آنکھیں کھلی تو اس کو ماں کی بہت یاد آئی کہ اگر ایمان کے بغیر اس کی ماں مر گئی تو کیا ہوگا۔ اس کے رونے چیخنے کی آوازیں سن کر گھر کے سبھی لوگ اٹھ گئے، اس کو سمجھایا، تسلی دی، وقتی طور پر وہ چپ ہو گئی، مگر بار بار اس خواب کو یاد کر کے رونا آتا۔ مولانا صاحب سے کہتی کہ مجھے امی یاد آتی ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں انہوں نے اس کو 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے ہدایت کی دعا کرنے کا اور دعوت کی نیت سے اپنے گھر جانے کا عہد کرنے کو کہا۔ وہ دہلی سے پھلت پھر اپنے گھر آ گئی۔ ہم لوگ اس کو دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے، میں نے اس کو جوتوں لاتوں سے مارا۔ اس نے یہ تو نہیں بتایا میں کہاں رہی، البتہ یہ بتا دیا میں مسلمان ہو گئی ہوں اور مجھے اسلام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ ہم اس پر جتنی سختی کرتے وہ رو رو کر الٹا ہمیں مسلمان ہونے کو کہتی۔ اس کی ماں بہت بیمار تھی، 2 مہینہ کے بعد وہ مر گئی تو وہ اس کو دفن کرنے کے لیے مسلمانوں کو دینے کو کہتی رہی۔ میری ماں نے میرے سامنے کلمہ پڑھا ہے اور مسلمان مری ہے، اس کو جلانا ظلم ہے، مگر ہم لوگ کس طرح اس کو دفن کرتے؟ اس کو جلا دیا۔ روز ہمارے گھر میں ایک فساد ہوتا، کبھی وہ 2 بھائیوں کو مسلمان ہونے کو کہتی، کبھی باپ کو۔ ہم لوگوں نے اس کو میرٹھ اس کے ننیال میں پہنچا دیا۔ اس کے ماموں اس کی مسلمانی سے عاجز آ گئے اور انہوں نے مجھے میرے بھائی کو بلایا کہ اس ادھرم یعنی کہ لا مذہب کو ہمارے یہاں سے لے جاؤ۔ ہم لوگ روز کے جھگڑوں سے عاجز آ گئے ہیں۔ میں نے بجنگ دل کے ذمہ داروں سے مشورہ کیا، سب نے اسے مار ڈالنے کا مشورہ دیا۔ میں اسے گاؤں لے آیا، ایک دن جا کر ندی کے کنارے 5 فٹ گہرا گڑھا کھودا۔ میں اور بڑے بھائی دونوں اس کو گاؤں لے جانے کے بہانے کے لیے نکلے کہ تیری بوا کے پاس جا رہی ہیں۔ اس کو شاید سپنے میں خواب میں معلوم ہو گیا تو وہ نہائی اور نئے کپڑے پہنے اور ہم سے کہا چچا آخری نماز تو پڑھنے دو۔ جلدی نماز پڑھی اور خوشی خوشی دلہن سی بن کر ہمارے ساتھ چل دی۔ آبادی سے دور راستہ سے الگ جانے کے باوجود اس نے ہم سے بالکل نہیں پوچھا کہ بوا کا گھر ادھر کہاں ہے۔ ندی کے بالکل پاس جا کر اس نے ہنس کر اپنے باپ سے پوچھا آپ مجھے بوا کے گھر لے جا رہے ہیں یا پیا کے گھر؟